ناظرین، آج کل پاکستانی میڈیا پر ایک سرخی بہت کامن ہے اور وہ ہے موت کی۔ سب سے پہلے عامر لیاقت حسین کی موت کی خبر، اس کے بعد پرویز مشرف کی موت کی جھوٹی خبر، اور اس کے بعد آنے والی ایک افسوسناک خبر جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ملک مقصود کی دبئی میں موت کی خبر بھی آ چکی ہے۔ میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے 7 جون کو جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں موت کی کسی وجہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ ان کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ تاہم شریف خاندان کے ملازم ملک مقصود کی دبئی میں موت کی خبر سے متعلق بی بی سی کو ان کے اہل خانہ نے اب تک تصدیق نہیں کی، اور نہ ہی بی بی سی ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق کر سکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک مقصود کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ملک مقصود تھے کون؟ ملک مقصود، جنہیں مقصود چپڑاسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شریف خاندان کی رمضان شوگر مل کے ماڈل ٹاؤن میں واقع صدر دفتر میں بطور خاکروب کام کرتے تھے۔ ایف آئی اے کے ایک اہلکار کے مطابق ملک مقصود گزشتہ 15 سال سے رمضان شوگر مل کے صدر دفتر میں تعینات تھے۔ اس صدر دفتر کی نگرانی وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کرتے تھے۔ سن 2020 میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں کی گئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے ملازم ملک مقصود کے نام پر مختلف بینکوں میں 7 اکاؤنٹ تھے، جن میں 3 ارب 70 کروڑ روپے سامنے آئے تھے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق ملک مقصود کے نام سے بنے ایک بینک اکاؤنٹ میں جنوری سن 2017 سے فروری سن 2018 کے درمیان 3 کروڑ روپے، جبکہ اسی عرصے کے دوران دوسرے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ 41 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ تاہم ایف آئی اے کے ریکارڈ کے مطابق ملک مقصود کی ماہانہ تنخواہ صرف 25,000 روپے مقرر تھی۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق اس مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مقدمے میں مبینہ طور پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں ان دونوں ملزمان کے علاوہ سلمان شہباز بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے مقدمے میں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو مرکزی ملزم نامزد کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے منی لانڈرنگ کے اس مقدمے میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے تھے۔ اس مقدمے میں اہم کردار قرار دیے جانے والے ملک مقصود کی موت سے قبل مقدمے کے ایک اور ملزم شبر 5 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح اب اس مقدمے میں ملزمان کی تعداد 14 رہ گئی ہے۔ یاد رہے کہ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں لاہور کے سیشن جج نے 4 جون کو ہونے والی سماعت کے دوران جن 4 افراد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، ان میں سلمان شہباز کے علاوہ ملک مقصود بھی شامل تھے۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے کی عدالتی سماعت کی کوریج کرنے والے لاہور کے صحافی ارشد علی کا کہنا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے سن 2018 میں جب اس مقدمے کی تحقیقات کی تھی تو اس وقت ملک مقصود اس مقدمے میں شامل تفتیش نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس عرصے کے دوران ہی دبئی چلے گئے تھے، جس کے بعد نیب کی عدالت نے انہیں اس مقدمے میں اشتہاری قرار دیا تھا۔ مذکورہ صحافی کے مطابق ملک مقصود اس کے بعد کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آیا، جبکہ ان کے بھائی اور دیگر رشتہ دار لاہور میں ہی موجود ہیں۔ ارشد علی کا کہنا تھا کہ دبئی میں ملک مقصود کی موت کی اطلاعات ملنے کے بعد مقامی میڈیا کے افراد ملک مقصود کے بھائی کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ یہ پتہ چلا کہ اہل محلہ کے نزدیک وہ ان کے گھر بھی گئے تھے، جہاں پر انہوں نے ملک مقصود کی موت پر تعزیت بھی کی۔ ادھر اس معاملے میں عمران خان کی تنقید اپنا زور پکڑ رہی ہے۔ وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کو اس وقت ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا جب انہیں منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالت کی طرف سے چند روز بعد سزا دی جانی تھی۔ واضح ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ عمران خان نے اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد کسی کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہو۔ اس سے قبل وہ ایف آئی اے لاہور زون کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔